السلام علیکم. ویلکم ٹو FHM اسلامی ایجوکیشن. علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. FHM اسلامی کے دیکھنے اور سننے والوں کو فائزہ مغل کی طرف سے خوش آمدید. آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لے کر آئی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے آج کئی سو برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے. ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے. نعوذ باللہ. عمر نے کہا میں کروں گا. لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو. عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے. اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعض نے اور دوسرے صاحب لکھے ہیں، ملے. انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں. نعوذ باللہ. سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے. اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو. لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں. یہ کہہ کر تلوار سونپ لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی. دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. یہ سننا تھا کہ غصے سے ببھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے. وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، کواڑ بند کیے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے اور ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی. ہمشیرہ نے کواڑ کھولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی ہے. اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے. کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب. یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا. بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا. وہ بھی آخر حضرت عمر ہی کی بہن تھیں. کہنے لگیں عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے. اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی. کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے. بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور بے غسل کو یہ صحیفے دینے کو تیار نہ ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا. اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکر تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی. کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما. یہ دونوں قوت ہی میں مشہور تھے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے. قصاص ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی. وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا. جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوششیں ہوتی تھیں اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں. تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ Thanks for watching. Please subscribe, like and share our channel.